السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ جمعہ الکریم، جمعہ بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو۔ اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں، میں شاہ رخ خان کا بیٹا آریان خان اپنے گھر پہنچ چکا ہے، اور شاہ رخ خان سب کا شکریہ ادا کرے ہیں جو بھی ان کے بچے کے لیے مصیبت ٹائم پہ جو ساتھ تھے، ان سب کا شکریہ ادا کرے۔ اور انشاءاللہ یہ بھی یقین دہانی کے ساتھ کہیں کہ بچہ دوبارہ ایسی کوئی سوسائٹی اور ایسی کوئی صحبت میں نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ یہ ایک مرتبہ پھنسا ہے، بار بار ایسا نہیں پھنسے گا، اور اس کا اور یہ چیز کا بھی منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ یہ کس کی سازش تھی، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا ان کے بچے کو پھنسانے کے لیے، وہ بہت جلد نکالیں گے، یہ کہا ہے انہوں نے۔ خیر آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، میں اب میرا بیٹھنے کا ایشو سلمان خان، شاہ رخ خان کا صاحبزادی آریان خان کی رہائی سے زیادہ، بل سے زیادہ کیا نام ہے بھئی، اللہ بھلا کرے، چنکی پانڈے کی بیٹی ہے، جو اس کو بھی بلا کے صبح سے پوچھ تاچھ چل رہی اس کی، اور اس کو روک لیا گیا ہے۔ اللہ خیر کا معاملہ عطا کرے، چاہے وہ کون سے بھی مذہب سے رہو، بھائی ہم کو کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہم کو کچھ لینا دینا نہیں۔ ہم ہر انصاف کے ساتھ ہیں، ہم مذہبوں کو نہیں دیکھتے، ہر دیش واسی کے ساتھ ہیں ہم، جو بھی مصیبت میں ہیں ہم برابر انشاءاللہ ان کے لیے آواز بھی اٹھائیں گے، اور جتنا ہو سکتا ان کے لیے لڑائی بھی لڑی جائے گی قانونی دائرے میں رہ کے انشاءاللہ تعالی۔ تو بہرحال، اور یہ ایک بہت بری خبر ہے آج، کیا نام ہے، تریپور کیا نام ہے بھئی، وہ وہاں پہ آج نماز جمعہ ادا نہیں کی گئی، اور ابھی تک ٹوٹل 26 ایسے مساجد ہیں ہمارے جو شہید کر دیا گیا۔ حرام کی نسلوں، یہ بنجرگی، کیچوے، یہ کتے کی اولادیں جتنے بھی ہے، یہ گندی سوچ رکھنے والے، یہ بھگوے آتنکی ہے، بھڑوے آتنکی ہے، یا گندی سوچ گندے وچار کے ہے، وہ تو ہم کو پتہ نہیں ہے، لیکن ہم دعا یہی کریں گے کہ اللہ ان کو غارت کرے، اللہ ان کو زمین بوس کرے، اللہ ان کو ایسی سزا دے کہ یہ یاد رکھے، اللہ ان کو کھوڑ پھوڑ کی بیماری نازل کر دے۔ ہم اللہ سے دعا کریں گے۔ بہرحال آپ لوگوں کو یہی کہنا تھا، تریپورہ کے حالات بڑے کشیدہ ہے، اور وہاں پہ ہمارے مساجد اور جتنے بھی چلے تھے جو روڈوں پہ بازو میں جہاں پہ ہوتے ہیں، کئی ایسے درگاہوں پہ بھی حملہ کیا گیا، کئی ایسے درگاہوں کو نظر آتش کیا گیا، شہید کیا گیا، نقصان پہنچایا گیا۔ تو یہ سور کی اولادوں کو دوسرا کام اب نہیں رہا، کسی طریقے سے دیش کے حالات خراب کرنا، دیش میں پریشان کرنا، دیش واسیوں کو پہلے ہی پریشان ہے، بھوک سے مر رہے ہیں، مہنگائی سے مر رہے ہیں، یہ لوگوں کے اس کے باوجود ان کا دل نہیں بھر رہا، اس کے باوجود ہمیشہ کے لیے دیش واسیوں کو پریشان کرنا، دیش واسیوں کے خیر ان کی رگ رگ میں یہ چیز بھر چکی ہے۔ اللہ ان کو غارت کرے، اللہ ان کو زمین بوس کرے، اللہ ان کو نست نابود کرے، اللہ ان کو جذام جیسی بیماری میں مبتلا کر دے۔ ہم ان کے لیے بددعا دیں گے انشاءاللہ، ہم ان کو بددعا دیں گے، لیکن آپ لوگوں کے اسٹیٹ کے اندر آپ لوگ غفلت مت برتو، مل چھل کے رہو، امن و امان میں رہو، ایک جہتی سے رہو، اور سارے مل چھل کے رہو۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم، وطن ہندوستان ہمارا، یہ بجرنگی کھینچوے ہندوستانی نہیں ہے، یہ آتنکی ہے سالے، ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، یہ بجرنگی کھینچوں گا، یہ RSS کے کچھ کمبخت اور گندی سوچ کے شیطانے ہیں جو یہ دیش کے حالات کو خراب کر رہے ہیں، دیش کے حالات کو خراب کر رہے ہیں۔ لیکن ہم یہی کہیں گے، پھر بھی ہم یہی کہیں گے کسی طریقے سے کہ حالات سدھر جائے، اور وہاں پہ امن و امان قائم ہو جائے، اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ اس مساجد کی خود حفاظت فرمائے،
اور یہ جو گندی سوچ گندی ذہنیت جو رکھے ہیں اللہ ان کو نست نابود اور برباد کر دے. اللہ ان کو کھوڑ پھوڑ جذام جیسی بیماری میں مبتلا کر دے. یہ ہم بدوا دیں گے ضرور, یہ ہم ضرور بدوا دیں گے انشاءاللہ. بہرحال ایک زمانے سے ہی چل رہا تھا ادھر, کیونکہ وہاں کے کم ہے مسلمان اور کمزور ہے مسلمان. یہ جہاں پہ مسلمان کمزور ہوتے ہیں یہ کتے کے بچے یہ حرکت کرتے ہیں. جہاں پہ ان کی پھٹتی ہے ان کے برابر کا رہتا وہاں پہ یہ لوگ دم دبا کے بھاگتے ہیں. وہاں پہ میلی آنکھ سے یا میلی نظر سے دیدے نکال لیے جاتے ہیں ان کے. تو اسی لیے وہاں پہ یہ اپنی طاقت آزماتے نہیں یہ لوگ, اور یہاں پہ مردان کی ثابت کر رہے, لیکن یہ نامردی کیا ثبوت دے رہے ہیں. انہوں اپنے آپ میں نامردی کا ثبوت دے رہے. انہوں مرد نہیں ہے, انہوں مرد رہے تو جہاں پہ کر رہا ہے مقابلہ وہاں پہ کرو. ارے تمہاری جھنپت کا انڈا, تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے, تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. اور وہاں کی پولیس بھی تماشائی بنے ہوئی ہے, تریپورہ کی پولیس بھی تماشائی بنے ہوئی ہے. ٹھہر کے دیکھ رہے صاحب, ٹھہر کے دیکھ رہے. وہ اگر سے کوئی مسلمان کے ہاتھ میں لکڑی بھی نظر آئی تو اس کے اوپر کیا کیا ظلم کر دیتے ہیں یہ لوگ. آپ لوگ بجا واقف ہے, آپ لوگ اچھی طریقے سے واقف ہے. لیکن میں یہ بات ضرور دہراؤں گا اور ضرور کہوں گا, ہر برے کا انشاءاللہ انت ضروری ہے اور انت ہوتا ہے, اور تم کو ایسی مار پڑے گی قدرتی طور سے نست نابود ہو جاؤ گے رے ڈھبو. یہ وہ بیماری ہے, یہ وہ ناسور ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے, لا علاج بیماری ہے یہ, اور ان کا خاتمہ تو برابر ہوگا انشاءاللہ. یہ لوگ نست نابود بھی ہوں گے اور برباد ہوں گے انشاءاللہ, سمجھے نا. ان کو ایسی مار پڑے گی, یہ لوگ یاد رکھیں گے. یہ لوگ کون سی نسل کے کیڑے, کون سے جانور ہیں یہ لوگ؟ یہ گٹر کی غذا کھانے والے, یہ موتر پینے والے, یہ ماب لنچر ہے سالے, یہ بلاತ್ಕಾری ہے سالے. یہ ان کو دیش واسیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان کا کام ہے کسی طریقے سے دیش کے حالات کو خراب کیا جائے, دیش واسیوں کو منتشر کیا جائے, دلوں میں زہر برپا کیا جائے, دلوں میں گندگی ڈالی جائے, اور یہ لوگ اپنے روٹیاں سیکھتے رہے. ایک بار تم بھی سیکھے جاتے, ایک دن تم بھی سیکھے جاؤ گے. یہ بات یاد رکھنا, ان اللہ مع الصابرین. کیونکہ ہم مسلمان صبر کرتے ہیں, صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں, صبر و تحمل سے. لیکن یہ مت سمجھو صبر و تحمل کو جو ہے ہماری کمزوری, نہیں. ان اللہ مع الصابرین, ہمیشہ صبر کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے, اللہ رب العزت ہے. صبر کا پھل بہت میٹھا ملتا. یہ پھوارے سالے, یہ برساتی مینڈک ہے. یہ جب ان کی پھوٹنا چالو ہوتی ہے گٹروں میں چلے جاتے ہیں, گٹروں میں پناہ نہیں ملے گی ان کو, گٹروں میں سے بھی نکالا جائے گا. تو بہرحال پولیس بھی اندیکھی کر رہی ہے, پولیس کا بھی بڑا سپورٹ چل رہا ہے ان کو. لیکن آپ لوگوں کو یہی بات کہوں گا, پھر بھی منظم رہیے, متحد رہیے, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے, نمازوں کی پابندی کرو. انہوں سمجھ رہے ہیں تریپورہ کے مسجدوں کو شہید کر کے ان کو کچھ حاصل ہوتا, کیونکہ ان کی ہر طرف سے تپ پڑی ہے, ہر طرف سے انہوں ناکام ثابت ہوئے ہیں. اسی لیے جہاں پہ مسلمانوں کی آبادی کم ہے وہاں پہ یہ کام کر رہے ہیں لوگ. ابھی تک زہر بانٹتے اور زہر پھیلاتے تھے, لیکن اب ڈائریکٹ مسجدیں شہید کر رہے ہیں. اس کے باوجود پولیس نے ان کو نہ گرفتار کر رہی, نہ ان کے اوپر کوئی کارروائی کر رہی. وقت کے رہتے ہوئے اگرچہ پولیس ان کو گرفتار کرتی, ان کے اوپر کارروائی کی جاتی, آج ہم کو یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا, آج ہم کو یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا. ارے بھائی ان کی کوئی اوقات نہیں ہے, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ کمزور کے اوپر اپنی طاقت آزمائی کرتے ہیں. ان کو پتا رہتا ہے کہ یہ مسلمان کمزور ہے, ان کے پاس طاقت نہیں ہے, ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے, تو یہ دکھاتے ہیں. جب ان کی پھوٹ پڑتی ہے
تو جب یہ گٹروں میں گھس جاتی ہے, بھگوؤں میں چھپ جاتے ہیں لوگ, بھگوے لہنگوں میں گھس جاتے ہیں لوگ, سمجھے نا, جب ان کی پھٹنے کی باری آتی ہے تو. ارے کتے کے بچوں, تم کو کیا مل رہا؟ کسی کمزور کو مار کے, کوئی عبادت گاہ کو نقصان کر کے کوئی چیز حاصل ہو رہی تم کو؟ ارے گندگی میں رہنے والوں, ارے گندے سالو, بتاؤ تمہارا مفاد تم کو چاہیے کیا؟ تمہارا مفاد کیا ہے؟ اب یہ تکلیفیں پہنچا کر, وہاں کے لوگوں کو پریشان کر کے کچھ حاصل ہو رہا تم کو؟ ارے کچھ بھی نہیں ہوتا. کل بھی وہی دھول تھے, آج بھی وہی دھول ہے. تمہاری نہ کوئی اہمیت ہے, نہ تمہارا کوئی وجود ہے. کل جو سمجھا جاتا تھا تم کو ڈامے پاؤں کی جوتی, ابھی اور گرا کے دیکھیں گے. آج اس سے بدتر ہو گئے تم. تو رے کمزور ہو, ارے کتے کے بچوں, ارے خبیث سالو, ارے گندی سوچ رکھنے والے, ارے شیطانوں, برابر والوں سے کرو رے مقابلہ. جب مزہ آتا, جب گھپ بول کے لگتا, جب کیسا لگتا؟ گھپ بول کے لگتا. جب وہ دم نہیں ہے وہ کرنے کے لیے. کمزور کے اوپر طاقت آزمائی کریں گے, کمزور کو تکلیف دیں گے. اور تم, ارے سور کے بچوں, بہت جلد تم کو اللہ رب العزت اس کی سزا دیں گے انشاءاللہ. اور وہ انشاءاللہ قدرت ایک ایسی چیز ہے, اپنی جب قدرت دکھا دے تو تم پانی بھی نہیں مانگو گے. یہ دن تم کو آئے گا ضرور, کیونکہ جو شہیدیں کر رہے ہیں وہ اللہ کا گھر ہے, وہ اللہ کا گھر ہے. اور وہاں کے لوگ کمزور ہیں, اس لیے تمہاری جنپتوں کو صحیح طریقے سے لگ رہے نہیں, اور تم اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے. تم اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے. تو رے خبیث کے بچوں, باز آ جاؤ, سدھر جاؤ یا گزر جاؤ, نہیں تو تمہاری جنپت کا انڈا, تمہاری وہ دن دور نہیں ہے, خاک پہ مل جاؤ گے. رے خبیث کے بچوں, ویسے ملتے ہیں خاک پہ تم, وہ تو طے ہے خاک پہ ملنا تمہارا. خاک پہ ملتے تمہارے لیے خاک کے علاوہ, خاک بننے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ارے کیا کرے رے مسلمان اخر, کیا کرے رے وہاں کے مساجد, جو مساجد کو جلا رہے ہیں, مساجد کو شہید کر رہے ہیں, کیا کرے؟ ارے تم خود بھی جل جاؤ گے انشاءاللہ. قدرت کی ایسی مار پڑے گی, تم برباد ہو جاؤ گے انشاءاللہ, نست نابود ہو جاؤ گے. تم اور تمہاری آل عیال ختم ہو جائے گی, تمہاری سات پشتی مٹ جائے گی انشاءاللہ. سمجھے نا؟ ان اللہ مع الصابرین, ہم تو صبر کر رہے ہیں, لیکن یہ تمہاری گندی سوچ اور جتنا نقصان تم پہنچا رہے ہیں وہ OIC تک چلے جائے گا, OIC تک چلے جائے گا. وہ ہم بھیج بھی دیں گے, بتا بھی دیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد تمہاری جنپتوں کو کیسا لگا جاتا, وہ لوگ کریں گے جو کرنا ہے. سمجھے نا؟ اسی لیے اپنی نامردی کو مردانگی مت سمجھو. اگرچہ تم مرد رہتے تو سب کو لے کے چلتے, تم مرد رہتے سب کو لے کے چلتے, لیکن تم نامراد ہے. تم وہ دیمک و ناسور ہے جو کھوکھلا کر دی سارے دیش واسیوں کو کھوکھلا کر دیے. سمجھا رے نستے نابود, ارے ناسور, نستے نابود ہو جاؤ گے انشاءاللہ. وہ دن دور نہیں ہے. یہ بات یاد رکھو, تمہاری جنپت کا انڈا تمہاری جب گھپ بول کے جب لگیں گا نا, خیر پوکوں کا یہ سیز ہو گئے ہوا ہے, تالابہ بن گئے ہوئے, کنجال کے بدبو کے. اس کے باوجود یہ حالت ہو گئی بھی, اس کے باوجود یہ سوچ ہے تمہاری, یہ سمجھ ہے تمہاری. وقت آئے گا انشاءاللہ, وقت آئے گا, اور بہت جلد آئے گا انشاءاللہ. کیونکہ ہمارے کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے, ہم کو وہ کائنات کے مالک کے اوپر بھروسہ ہے. جو عورتوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں ادھر, جو ضعیف ماؤں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں ادھر, ان کی ہائے بدوا کبھی خالی نہیں جائے گی رے. ارے ظالموں, ارے خبیث کے بچوں, ارے لنڈو, ارے بجرنگی کھینچو,
تمہاری جنپت کا انڈا تمہاری، ارے تمہارے پاس خون نہیں ہے رے، ارے موتر دوڑتا تمہارے جسم میں، اس لیے تم کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. جو موتر دوڑتا ہے نا سمجھ میں نہیں آ رہا تم کو، لیکن جب پھٹے گی تو بٹے گی کہتے، جب پھٹے گی صحیح بٹے گی، جب تمہاری اوقات تم کو دکھائی جائے گی، جب تمہاری اوقات کا تم کو پتا چلے گا. تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، بہرحال جتنا ہو سکتا ان بھائیوں کے لیے، ان ماؤں کے لیے، ان بیٹیوں کے لیے دعا کرو، اور اس مساجد کو جو شہید کیا جا رہا، اللہ ان کو نست نابود کرے، اللہ ان کو زمین بوس کر دے، اللہ ان کو زمین بوس کر دے. وہ اللہ کے گھروں کی حفاظت کے لیے دعا کرو، اللہ اپنے گھروں کی حفاظت فرمائے. جتنا ہو سکتا آپ لوگ گھروں میں رہو، اپنے ماں باپ کی دیکھ بھال کرو، غفلت مت برتو، گھروں کے پاس ہی رہو، گھروں سے دور مت جاؤ. حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں کیا بول رہا ہوں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. تو اپنے اپنے گھروں کے پاس ہی رہو، وہی بہتری ہے، کیونکہ ان کے ارادے نیک نہیں ہے. یہ اور تکلیف موقع ملا بول کے یہ لوگ کر رہے ہیں کام، لیکن ان کو کیا معلوم کہ کبھی مسلمان قوم پیچھے نہیں ہٹتی، ہر چیز میں ان سے آگے رہتی. یہ چیز کا ان کو پتہ نہیں ہے، احساس ضرور ہے، لیکن یہ بددماغ، یہ بزدل سالے دیکھ کے کرتے ہیں. جہاں پہ ان کی پھٹتی وہاں پہ نظر بھی نہیں آتے، کیونکہ ان کی اوقات نہیں ہے. ان کے اتنے گرے ہوئے دنیا میں کوئی نہیں ہے بھائی، سمجھے؟ کوئی گوبر میں کوئی ڈائمنڈ ڈھونڈتا کیا، کوئی گوبر میں ہیرا ڈھونڈتا کیا؟ یہ اتنے پاگل ہے سالے، یہ دماغی بیمار ہیں، یہ دماغی بیمار ہے، اس لیے ان کو کوئی چیز نظر نہیں آتی. ان کی جنپت کا انڈا، ان کی یہ گندی نسلیں ہیں، یہ کہاں سے آئی ہم کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا معلوم. اگرچہ وہ صحیح ہندوستانی رہتے تو اتنی گندی سوچ، گندے خیالات، گندی ذہنیت یہ کبھی نہیں کرتے، اور نہ کبھی دیش واسی کو تکلیف پہنچاتے، سارے مل جل کے رہتے، سمجھے نا. تو ان کا وقت بہت قریب آ چکا ہے. دعا کرو آپ لوگ کہ اللہ ان کو نست نابود کر دے انشاءاللہ. منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، ماں باپ کی خدمت کریے، نمازوں کی پابندی کریے، اللہ سے گڑگڑا کے دعا کرو کہ اس روٹے ہوئے رب سے اللہ ان خبیثوں، ان خنزیروں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہماری ماں اور بہنوں کی حفاظت فرمائے. یہ جو ظلم کر رہے ہیں ظلم کا خاتمہ ہو جائے، اللہ اپنی حفاظت میں لے لے. اللہ ہمارے جانے انجانے میں جو گناہیں کیے ہیں گناہوں کو معاف فرمائے، اور جو بیمار حال ہے اللہ ان کو شفائے کاملہ، شفائے جمیل عطا فرمائے، اور مرحومین کو مغفرت فرمائے. جو مرحومین ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو بیمار حال ہے اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. اور جو ہماری گھر میں بہنیں بیٹھی ہے بغیر شادی کے، اللہ ان کو نیک صالحین جوڑے نصیب فرمائے. اور ہماری جو بگڑے ہوئی اولادیں اللہ ان کو نیک توفیق عطا فرمائے، نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری جانے انجانے میں جو ہم سے غلطی میں ہے اللہ ان غلطیوں کو معاف فرمائے، اور اللہ ہماری گناہوں کی ہم کو توبہ دے دے، ہمارے گناہوں کی ہم کو توبہ دے دے. کیونکہ اللہ رب العزت 70 ماہوں کی محبت رکھنے والے، 70 ماہوں کی محبت رکھنے والے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم تو بہت کمزور ہے، یا اللہ ہمارے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، یا اللہ اس ظلم کا خاتمہ کر دے اللہ رب العزت. یا پاک پروردگار اس ظلم کا خاتمہ کر دے، ان خبیثوں کو، ان خنزیروں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہی ان سے نپٹ سکتا ہے. یا اللہ تیری قدرت دکھا دے، یا اللہ اپنے موسیٰ کو روانہ کر دے، یا اللہ ہمارے اپنے موسیٰ کو نازل کر دے ان کے اوپر تاکہ ان سے مقابلہ کر سکے. ہم تو بہت کمزور ہے اللہ، ہم تو بہت کمزور ہے اللہ. ہمارے عزتوں کی، ہماری ماؤں کی، ہمارے ماں اور بہنوں کی حفاظت فرمائے اللہ. ہمارے جان و مال کی حفاظت فرمائے یا اللہ. ہمارے مساجد کی حفاظت فرمائے، ہمارے مساجدوں کی حفاظت فرمائے یا اللہ. ہم بے گناہ ہیں یا اللہ، ہم بہت کمزور ہیں یا اللہ. ہم کچھ نہیں کرتے ہوئے بھی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں یا اللہ. بس ہماری اس کمزوری، ہماری اس کو جو ہے سو یہ لوگ الگ نام دے رہے ہیں یا اللہ، لیکن خدا کی قدرت کو جگہ دے یا اللہ. اپنے موسیٰ کو روانہ کر دے یا اللہ تاکہ ان سے ان کی اوقات دکھائی جائے. بہرحال
میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آپ لوگ بھی اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کرو کہ اللہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ باسط ہے، وہ راشد ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ غفور ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اور وہ سب سے بڑھ کے 70 ماؤں کی محبت رکھنے والے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی برابر ہمارے مصیبتیں بھی دور ہوں گے، جو آفتیں ہمارے اوپر آئی ہے ہمارے ماں اور بہنوں کے اوپر، انشاءاللہ وہ بھی دور ہوں گی انشاءاللہ۔ یہ کم ظرفوں کو، ان خبیثوں کو، ان خنزیروں کو، ان لنڈوں کو، ان کینچوؤں کو وہی اللہ رب العزت انشاءاللہ ان کی اوقات ان کو دکھائیں گے، اور ہم انشاءاللہ اللہ سے رجوع ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ نمازوں کی پابندی کرو، دیکھو میرے یارو، نمازوں کی پابندی کرو، اور روٹھے ہوئے رب کو منا لو، اللہ سے گڑگڑا کے دعائیں کرو تاکہ ہماری حفاظت ہو جائے، اللہ اپنی حفاظت میں لے لے، بس یہ دعا کرتے رہو۔ چلو اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔